بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا بتائیں گے کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور قرب الہی حاصل کرنے کا نتیجہ ولایت ہے۔ تو دنیا کا کوئی ولی نہیں ملے گا کہ جو علی سے جڑا ہوا نہ ہو، اور ایک سلسلہ ہے تصوف کا جو حضرت ابو بکر سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو سلسلہ جا کے حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے، خود حضرت ابو بکر سے پوچھئے کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب یہ آیہ کریمہ قرآن میں نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، بھئی آمادہ ہیں آپ بات کروں؟ جب یہ آیہ کریمہ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی، حکم الہی یہ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی یہ ہے کہ جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعمیر، کیونکہ ان ترفع، حضرت مولانا علامہ شبیر حسن بیسمی صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل اسلامی تحریک شیعہ علماء کونسل تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، ان سے دعا کے لیے اور توجہ کے لیے التماس ہے کہ ان ترفع رفع بلندی کے معنی میں، اور رفع کی دو قسمیں ہیں، رفع مادی اور رفع معنوی۔ رفع مادی یعنی تعمیر، ان کے گھروں کو بناؤ، تعمیر کرو، یہ مادی چیز ہے۔ رفع معنوی، ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم اور ہے، تعمیر اور ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی حکم ہے، کیونکہ جب ان ترفع ہے تو دونوں جب اس کی گنجائشیں ہیں اور دونوں اس کے اندر پیغام پائے جاتے ہیں، تو ہم ترجمہ بھی یہی کریں گے۔ ان ترفع یعنی بلند کرنا مادی اعتبار سے، توجہ ہے، اور ان ترفع بلند کرنا وقار بھائی معنوی اعتبار سے، یعنی تعظیم بھی کرنی ہے، تعمیر بھی کرنی ہے۔ جب یہ آیت سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی نا کہ ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، تو اصحاب تشریف فرما تھے۔ سرکار نے اپنے اصحاب کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیا کہ یہ آیت ابھی مجھ پہ نازل ہوئی، اور آیت جب نازل ہوتی تھی تو کیفیت نبی کی سب محسوس بھی کر لیتے تھے کہ اس وقت اللہ سے بات ہو رہی ہے، جی وہ ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی نبی مکرم کی۔ اور جیسے اس کیفیت سے باہر آتے تھے تو اصحاب سمجھ جاتے تھے، اہل بیت سمجھ لیتے تھے، ازواج سمجھ لیتی تھی کہ اب آیت اور وحی نازل ہو چکی۔ تو بہت سے طالب علم تو ایسے ہوتے تھے کہ فی الفور چاہتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی ہے، جی۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے حکم نازل کیا ہے کہ ان گھروں کی تعمیر و تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ گھر کون سے ہیں، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو یعنی جہاں صبح شام اللہ کی، اچھا گھر کا حال تو گھر والے جانتے ہیں نا، باہر والے تو پوچھیں گے۔ بھائی باہر والے تو پوچھیں گے نا کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے، اور یہ علم پیغمبر ہے کہ جانتے ہیں کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، بھائی صلوات پڑھیں تو سب پڑھیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا جن کے بارے میں کہ تعظیم اور تعمیر ہو؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ انبیاء کے گھروں میں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا، صرف انبیاء کے گھر ہیں۔ نبی کا جواب بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بات پوری ہو گئی، آیت نازل ہوئی، سرکار سے سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے۔ ذہن میں رہے کہ ایک سلسلہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔
सरकार बराबर में तशरीफ फरमा थे, नबी मुकर्रम के बराबर में हजरत अबू बकर बराबर में तशरीफ फरमा थे। हजरत ने पूछा या रसूलल्लाह हादल मकान मिनहा। अब रिवायत कहता है अहले सुन्नत की किताबों के हवाले, अब रिवायत कहती है कि इशारा किया मौला अली और जनाब ज़हरा के घर की तरफ। हादल मकान मिनहा, ये घर उन घरों में है। मैं कहता हूं कि भाई खुलफाए राशिदीन का अकीदा मान लो तो ये उलझन ही दूर हो जाएगी कि अहले बैत की फजीलतें क्या क्या है। फरमाया हाज़ल मकान में नहा, ये मकान जो अली और बतूल का घर है उनमें से है। जी पहले बात हुई, सरकार ने फरमा दिया ये अंबिया के घरों के लिए आयत आई है। हजरत का सवाल करना बताता है कि वो इस घर को उन घरों में मानते थे। भाई आप खामोश बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर का सवाल करना बता रहा है कि वो इस घर को उन घरों में मानते थे। फरमाया ये घर उनमें से है। अब सवाल तो सवाल, जवाब क्या जवाब। फरमाया ये घर उन घरों में है। बेसाख्ता नबी की आवाज आई, नाम मिन अफजल है, ये उन सबसे अफजल है।